پچھلے 4 سال سے 5 سال ہونے لگے ہیں تو نیب کے چکر لگاتے رہے ہیں۔ پچھلے دور کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت میں، بزدار صاحب کی حکومت میں یہ اینٹی کرپشن کے بھی بہت سے دعوت نامے آتے رہے، تو میں نے ان سے یہی کہا یار میں ایم این اے ہوں، وفاق میں ہوں، میرا پنجاب کے اینٹی کرپشن سے کیا تعلق ہے؟ تو بہرحال انہوں نے ہمیشہ کہا جی غلطی ہو گئی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب یہ الیکشن شروع ہوئے ہیں تو پرسوں ایک ٹیلی فون بھی آیا، حافظ عثمان صاحب ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، 40 سال سے ہم سیاست اکٹھی کر رہے ہیں، تو ان کو بلایا گیا کہ آپ پیش ہوں اینٹی کرپشن میں آج 11 بجے۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی میں نہ گورنمنٹ کا ملازم ہوں، نہ میں ٹھیکیدار ہوں، نہ میں میرا کسی کام سے تعلق ہے، تو کیوں بلا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے مجھے بتایا، تو میں نے کہا یار مجھے بلایا ہوگا کیونکہ عوام کا نمائندہ تو ہم پبلک ریپرزنٹیٹیو کو بلا سکتے ہیں، تو ہم آج آ گئے یہاں پہ۔ میں پوچھا ہے کہ کیا بات ہے، تو ایک سادے سے کاغذ میں لکھا ہوا ہے کہ جی آپ نے کوئی 2 سڑکیں بنی ہیں تو اس میں جو ٹھیکیدار کو، من پسند ٹھیکیدار کو آپ نے ایوارڈ کی ہیں۔ اب ہم نے محکمے سے پوچھا تو محکمے کہتا ہے یہ سڑکیں بنی ہی نہیں ہیں، اور دونوں یہ سڑکیں وہ پی ٹی آئی کے دور کی ہیں۔ تو میں نے کہا پی ٹی آئی والے میں نے ایم پی اے کو بلا کے پوچھ لیں کہ وہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ تماشے ہمیں پچھلے 20-25 سال سے بھگت رہے ہیں، تو آپ بھی بھگت رہیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کے دوران یہ کام کیوں کیے جاتے ہیں؟ اور یہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ آج اس ملک کے الیکشن نیب، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ، پولیس، یہ آج الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے۔ الیکشن جس ملک کا متنازع ہو جائے وہ ملک کبھی آگے ترقی نہیں کر سکتا، اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ آج یہ چیف الیکشن کمیشنر کی ذمہ داری ہے، چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے، اس ملک کے وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے جو کیئر ٹیکر ہیں کہ الیکشنز کو غیر متنازع بنائیں، ورنہ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ حالات دیکھ کر۔ میں خود الیکشن نہیں لڑ رہا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میں زیادہ مطمئن ہوتا ہوں کہ جو میں نے فیصلہ کیا تھا وہ درست فیصلہ تھا، کہ ایسے الیکشن کا جو ملک کو انتشار اور خرابی کے علاوہ کچھ نہیں دے گا، کم از کم اس برائی کے اندر میں نے حصہ نہیں ڈالا۔ یہ بڑی مشکل بات ہے کہنا کہ آج وہ لوگ جو الیکشن نہیں لڑ رہے ان کو ان محکمے کو بلایا جاتا ہے، تو جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ ہمیں الیکشن جو ایک مقدس آئینی فریضہ ہے جس کو کروانا حاکم وقت کی، ارباب اختیار کی ذمہ داری ہے کہ غیر سے غیر متنازع ہوں، وہ الیکشن جو ملک میں ترقی یا زوال کا باعث بنتا ہے، ہمیں اس الیکشن کے اگر تقدس کی پرواہ نہیں ہوگی تو ہمارا ملک نہیں چلے گا۔ یہ بات کا احساس ہم سب کو ہونا چاہیے۔ یہ نیب، یہ اینٹی کرپشن کے ادارے جو ہیں آج یہ ملک کے کرپٹ ترین ادارے خود بن چکے ہیں، ان کا احتساب کون کرے گا؟ آج یہ صرف الیکشن کو توڑنے مروڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ سیاست کو جوڑ توڑ میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اگر ہم ان باتوں کا احساس نہیں کریں گے، ان باتوں کا نوٹس نہیں لیں گے تو ہمارا ملک آگے کیسے چلے گا؟ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے دنیا ترقی کر رہی ہے، پاکستان کیوں زوال میں ہے؟ اگر آپ مجھ سے ایک بات پوچھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 1947 سے لے کر ہم نے آج تک ہر الیکشن چوری کیا ہے۔ جس ملک میں عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا وہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ یہ بنیادی بات اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، آج یہ نوٹس دے کر بلانا، دباؤ سے ووٹ لینا، یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ اس سیاست کو ہم رد نہیں کریں گے تو پھر ملک آگے نہیں چلے گا۔ یہ بنیادی بات۔ جی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اور چودھری نثار صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ ایک اپنی جماعت بنانے کی طرف جا رہے تھے، وہ کہاں تک پہنچی آپ کی جماعت؟ کیا وہ کس چیز کی بات؟ اپنی ایک سیاسی جماعت بنانے کی طرف آپ جا رہے دیکھیں جماعت جو ہے، جماعت تو اس ماحول میں نہیں بنتی نا۔
जमात पाकिस्तान में एक या ज़्यादा जमातें नहीं बनेंगी, क्योंकि जो आज 3 बड़ी जमातें हैं ये नाकाम हो चुकी हैं। ये अवाम के मसाइल का हल इनके पास नहीं है, ना वो सोच है ना वो फ़िक्र है। तो जमात बनेगी तो अपनी सियासत का फैसला जो है ये इलेक्शन के बाद करेंगे। आप इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे, फिर भी एंटी करप्शन ने आपको बुला लिया। मेरा भी ये सवाल है ना, मैं तो कह रहा हूँ सर, गरीब आपको जो तो लड़ रहे हैं बुलाया उनका ही क्या हाल नहीं। होगा। अब्बासी साहब आपको तो बुलवाया नहीं गया। आपके आने से पहले मैंने लाहौर में भी और यहाँ पे भी जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे पूछा, उन्होंने कहा खाकान अब्बासी साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब आज़ाद शहरी हैं, हमने उन्हें तलब नहीं किया। वैसे वो आना चाहें तो 100 दफ़ा आए। जी मैं आया हूँ ना, क्योंकि जो मेरे भाई हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हैं उनको तलब करने का मकसद ये है कि मुझे तलब किया गया है। अब्बासी साहब जो अवाम का नुमाइंदा होता है, मेरा सवाल ये है कि क्यों तलब किया गया है। आपने कहा कि जो मौजूदा हालात हैं, जो हालात बना दिए गए हैं, मतनाज़ा हो गए हैं, इलेक्शन मतनाज़ा हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है ये सूरत हाल बेहतर करने में, या पानी सरों से गुजर चुका है? देखिए आज भी वक्त है कि इस इलेक्शन को गैर मुतनाज़ा बनाएं। इलेक्शन का अमल ना सिर्फ गैर मुतनाज़ा होना चाहिए बल्कि गैर मुतनाज़ा नज़र भी आना चाहिए। जिस तरह इंसाफ न सिर्फ होता है, नज़र भी आना चाहिए। इलेक्शन में आप किसी शख्स से बाहर सवाल कर लें, हर शख्स सबसे पहला सवाल ये करेगा इलेक्शन हो रहे, आज 2 हफ्ते रह गए, आज कोई कैंपेन नज़र आती है आपको? मैंने 10 इलेक्शन लड़े हैं। 2 हफ्ते पहले कैंपेन अरूज पर होती थी, अवाम में जोश व खरोश होता था। आज अवाम इस इलेक्शन के प्रोसेस से, इस इलेक्शन के माहौल से मायूस हैं। भाई साहब वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो बनाया गया था नून लीग की जानिब से, वो बयानिया कहाँ है? और आपके कायद नवाज शरीफ क्या डील करके आए पाकिस्तान? देखिए मुझे डील का इल्म नहीं है, ये हर शख्स सवाल करता है। पाकिस्तान में हर चीज़ हर आदमी समझता है डील से ही होती है, लेकिन वोट को इज्जत दो का बयानिया आइन का बयानिया था। अच्छा अब्बासी आइन कहता है कि वोट को इज्जत दो, मैं और आप अगर इसकी नफ़ी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। लेकिन वो वाला बयानिया अब कहाँ है? अब कहीं नजर नहीं आता, आपको कुछ और वो नजर अवाम फैसला कर रहे हैं इलेक्शन वाले। अच्छा भाई साहब ये बताइएगा 10 बार आप इलेक्शन लड़ चुके हैं, एक बार आप इलेक्शन भी नहीं लड़े आज़ाद हैसियत से, साथ ये भी बताइएगा कि क्या नून लीग की क़यादत की जानिब से आपसे कोई राब्ते किए जा रहे हैं? नहीं, मुझसे कोई राब्ता नहीं है, राब्ते की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था 6 महीने पहले कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ना नून लीग के टिकट से लड़ूंगा, ना नून लीग के ख़िलाफ़ लड़ूंगा, क्योंकि नून लीग इस हल्के में भी और शायद मुल्क के अंदर भी उसको बनाने में मेरा थोड़ा बहुत हिस्सा है। आपके हल्के में एंटी करप्शन के कोई बड़े तो उनका रिश्तेदार अजीज तो नहीं खड़ा के उनके लिए आपको बुला लिया गया है? सारे एंटी करप्शन के अजीज है जी। खाकान साहब ये बताइएगा कि 9 मई का जो वाक़या हुआ था उसके बाद एक सियासी जमात के खिलाफ जो है कि घेरा तंग किया जा रहा है। जो 9 मई का वाक़या हुआ, अगर इस तरह के वाक़या किसी भी सियासी जमात की तरफ से अगर होता तो क्या उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी चाहिए थी, या इस तरह जो मुकदमात जो किए गए हैं क्या वो सही हैं या नहीं है, या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए इस सूरत में? देखें, ऐड कर लीजिए कि आपके हल्के में भी कुछ आपके लोगों के घर डाले भेजे गए गुज़श्ता रात को, जो कि नून लीग को सपोर्ट नहीं कर रहे, पहले नून लीग में थे। इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ ना, जब भी आप इलेक्शन के माहौल में कोई दबाव का असर पैदा करेंगे, ये डाले भेजेंगे, बंदे भेजेंगे, पर्चे कराएंगे, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान अवाम को होगा और मुल्क का होगा। जहाँ तक 9 मई को मैं एक सानिया समझता हूँ कि जब इस मुल्क में जत्थे जो हैं वो फौजी तनसीबात पर हमलावर हों, आप सोच लें कि मुल्क के अंदर उसका क्या असर होगा और बैरून मुल्क उसका क्या असर होगा। इसमें गलती क्या हुई है? गलती ये है कि हमें उन लोगों को जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। 9 मई कहाँ पर है? आज 9 अक्टूबर आने को है, 9 फरवरी आने को है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको शवाहिद इकट्ठे करके, ये इदारे मौजूद हैं, पुलिस के थाने हर जगह मौजूद हैं, कानून मौजूद हैं, उन हजरात के ख़िलाफ़, उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज सबसे बड़ी नाकामी वो कार्रवाई ना होने की है। जो गिरफ्तारियां की गई हैं, जो जेलों में सेंड किए गए हैं, क्या वो इसमें मुलव्वस नहीं है? कार्रवाई तो हो रही है जी, कार्रवाई होती है, आप गिरफ्तार करते हैं, शहादत इकट्ठी करते हैं, चलान मुकम्मल करते हैं, फ़र्द जुर्म आयद करते हैं, ट्रायल होता है और सज़ा दी जाती है या बरी किया जाता है। जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा, ये हुकूमत की जिम्मेदारी हुई, चॉइस नहीं होती। अगर मैं किसी फौजी तनसीबात छोड़ दें, इस दफ्तर पर हमलावर होता हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई करना हुकूमत पर लाजिम है। अच्छा भाई साहब एक क्वेश्चन है, एक मिनट ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह एक बचे हुए सियासतदान हैं, पाकिस्तान की सियासत में आपका एक बहुत बड़ा नाम है।
اب موجودہ الیکشن میں آپ نے سیاست سے باہر چلے گئے، الیکشن میں حصہ آپ نہیں لے رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس سسٹم سے نالاں ہیں، اس سسٹم کو آپ تسلیم نہیں کرتے، اور ایک اچھے پارلیمنٹیرین جو آپ اسمبلی سے آپ نے اس کو چھوڑا ہے اسمبلی کو، کیا یہ آپ کی سیاسی غلطی نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے الیکشن چھوڑا ہے، سیاست نہیں چھوڑی، کیونکہ یہ ایک بے مقصد الیکشن بن گیا ہے. اس الیکشن ملک کو انتشار کے علاوہ کچھ نہیں دے گا. الیکشن ایک آئینی ضرورت ہے، یہ چوائس نہیں ہوتی کہ الیکشن کروائیں یا نہ کروائیں. الیکشن میں ہونا ہے، لیکن الیکشن کو با مقصد بنانا، الیکشن کو ملک کے مسائل کا حل کا ذریعہ بنانا، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ اس ناکام رہی ہے اس عمل میں. ان کے پاس وقت تھا، آگے کا راستے کا تعین کر لیتے کہ ملک کیسے آگے چلایا جائے گا. آج میں بار بار کہتا ہوں، صرف ایک طریقہ آگے بڑھنے کا، اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ، جوڈیشل لیڈرشپ، یہ 7-8 آدمی ہیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، عوام کو نظر آئیں کہ آج یہ سیریس ہے ملک کے معاملات کو حل کرنے میں، یہاں کوئی تفریق نہیں ہے، اور آگے کے راستے کا تعین کر رہے ہیں، ورنہ ملک چلنا مشکل ہے. اچھا بھائی صاحب ایک سوال آپ بھی کرتے اس کو ایک لائٹ کوشچن ہے سر. جی آپ مسلم لیگ نون کے نہ تو خلاف بول رہے ہیں، نہ ان کے حق میں بول رہے ہیں. آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ بڑے پریشان ہیں کہ آپ کا سٹانس جو ہے وہ نہ ان کے حق میں جا رہا ہے نہ ان کے خلاف. ان کے حوالے سے بھی بتائیں کہ میں نے آپ کے سامنے بات کر دی ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کن اصولوں کی بات کر رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ 35 سال جو میں نے سیاست میں اپنے بھائیوں کے ساتھ گزارے ہیں، وہ خود اپنا فیصلہ بہتر کر سکتے ہیں. اگر لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج حافظ عثمان کو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ بلا رہا ہے، اور کیوں بلا رہا ہے، تو کیا لوگ اس خرابی کا ساتھ دیں گے یا اس کے خلاف ہوں؟ سوال یہ اٹھتا ہے. ماجد صاحب یہ بتائیے گا، موجودہ جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے، الیکشن بھی سر پہ آ گئے، آپ نے بات کی سیاسی ایسی لیڈرشپ نظر نہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی نظر میں جو موجودہ سیٹ اپ کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو کوئی سیاسی لیڈرشپ نظر آ رہی ہے کہ جو اس ملک کی بات دور کو آگے چلا سکے؟ کوئی سیاسی لیڈرشپ نظر نہیں آتی، کوئی نہیں چلا سکتا. آج الیکشن میں 2 ہفتے باقی ہیں. مجھے بتا دیں کسی جماعت نے ملک کے مسائل کی بات کی ہے، عوام کی تکلیف کی بات کی ہے، اس کے حل کی بات کی ہے، ریفارم کی بات کی ہے؟ صرف یہ کہنا کہ وہ چور ہے، یہ کھا گیا ہے، یہ لوٹ گیا ہے، یہ سیاست نہیں ہے. لوگ یہ سیاست نہیں چاہتے. لوگوں نے تماشے بہت دیکھ لیے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے مسائل کا حل کس کے پاس ہے، کیا ہے. اور میں پورے وصول سے کہتا ہوں، حل کسی کے پاس نہیں ہے. جب تک یہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، اگر صرف اقتدار کی تلاش میں رہیں گے تو کچھ نہیں ملے گا. آج بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور پہلی دفعہ زندگی میں ان سب پر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ناک سے آگے دیکھیں، اپنی یہ چھوٹی سیاست کو ایک طرف رکھیں اور ملک کے مفاد کی بات کریں، پھر آپ کو حل ملے گا. سر یہ الیکشن جو 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے، چلے اگر ہو جاتا ہے بینگ سیزن جنرل اپنا سیاست دان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت بنے گی وہ کتنے عرصے تک چل سکے گی؟ وہ 5 سال رہے، 50 سال رہے، کچھ نہیں کر سکے گی. 1 دن رہے، 5 سال رہے، کچھ نہیں کر سکے گی. یہ آپ یقین میری بات مان. بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.